وہ زمانہ تھا جب مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس کے دور میں بنی اسرائیل سخت ظلم کا شکار تھے۔ ان سے مشقت لی جاتی، انہیں غلام بنایا جاتا، ان کے بچوں تک کو نہیں بخشا جاتا تھا۔ فرعون کو ایک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ہر گھر میں خوف تھا، ہر ماں ڈری ہوئی تھی، ہر باپ بے بس تھا۔ انہی دنوں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ عام نہیں تھا، یہ اللہ کا برگزیدہ نبی بننے والا تھا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی والدہ کے دل میں خوف تھا۔ سپاہی کسی بھی وقت گھر میں گھس سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اللہ نے وحی فرمائی، اس بچے کو صندوق میں رکھ دو اور دریا میں ڈال دو، اور ڈرو مت، غم نہ کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ سوچئے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے نومولود بچے کو دریا کے حوالے کرنا، مگر ایمان خوف سے بڑا تھا۔ انہوں نے بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا، اسے مضبوطی سے بند کیا اور دریا نیل کے حوالے کر دیا۔ پانی بہتا رہا، صندوق تیرتا رہا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ محل کے خادموں نے صندوق دیکھا، اسے نکالا۔ جب کھولا تو ایک خوبصورت بچہ اندر تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ یوں وہ بچہ جسے قتل کرنے کا حکم تھا اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ جو اسے مارنا چاہتا تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں پلے بڑھے، عیش و آرام دیکھا، تعلیم حاصل کی، مگر ان کا دل محل کا نہیں تھا، ان کا دل مظلوموں کے ساتھ تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی شخص ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ انہوں نے ایک گیونسا مارا اور وہ شخص مر گیا۔ یہ غیر ارادی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھے کہ یہ شیطان کا کام ہے۔ انہوں نے فوراً دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل چکے تھے۔ نہ ساتھ کوئی سامان تھا، نہ راستے کا علم، نہ منزل کا یقین، صرف ایک چیز تھی، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ وہ اکیلے صحرا کی طرف چلتے گئے۔ گرمی تھی، پیاس تھی، تھکن تھی، مگر دل میں ایک دعا تھی، اے میرے رب، میں ہر اس بھلائی کا محتاج ہوں جو تو میری طرف نازل فرمائے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنواں تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پیچھے روکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوچھا، تم کیوں انتظار کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے ہٹ نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں رحم آیا۔ وہ آگے بڑھے، کنویں سے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر وہ سایہ میں جا کر بیٹھ گئے، تھکے ہوئے، مگر دل مطمئن تھا کہ انہوں نے ایک نیکی کی ہے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گئے۔ وہاں ایک نیک اور بزرگ شخص تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنا۔
اور فرمایا ڈرو مت، تم ظالم قوم سے بچ کر آ گئے ہو۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سکون کا پیغام تھے۔ اس بزرگ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور شرط رکھی کہ وہ 8 یا 10 سال تک ان کے ہاں کام کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ یوں ایک شہزادہ جو محل میں پلا تھا اب ایک چرواہے کی زندگی گزارنے لگا۔ یہ زندگی سادہ تھی مگر سکون والی تھی۔ یہاں نہ فرعون کا خوف تھا نہ محل کی سیاست، یہاں صرف محنت تھی، دیانت تھی اور اللہ کی تیاری تھی۔ یہی وہ سال تھے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مکمل ہوئی۔ صبر سیکھا، تنہائی سیکھی، قیادت کی تیاری ہوئی۔ اللہ اپنے نبی کو بڑے مشن کے لیے تیار کر رہا تھا۔ انہیں ابھی معلوم نہ تھا کہ جلد ہی ایک رات کو طور پر ایک عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے جو ان کی زندگی بدل دے گا اور پوری تاریخ کا رخ موڑ دے گا۔ جب سمندر کا راستہ کھل گیا تو بنی اسرائیل حیران رہ گئے۔ وہی سمندر جو ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا اللہ کے حکم سے راستہ بن چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ قدم آگے بڑھایا اور پوری قوم ان کے پیچھے چل پڑی۔ ہر قدم پر خوف بھی تھا لیکن دل میں یقین اس سے کہیں زیادہ تھا۔ جب وہ سب پار پہنچ گئے تو پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا پانی کی دیواریں دوبارہ آپس میں مل گئیں اور یوں ظلم کا غرور پانی میں ڈوب گیا اور صبر اور ایمان کامیاب ہو گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ جب راستے بند نظر آئیں تو یاد رکھو اللہ راستہ وہاں سے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر دل میں ایمان ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو، کامیابی ضرور ملتی ہے۔